حضرات محترم یہ تاجر کہتا ہے کہ میں حضور حضرت شیخ عمار طباس کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد میں ان سے عرض کیا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں تجارت ملک شام جانا چاہتا ہوں تجارت کرنے کے لیے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت نے اولیاء اکرام کو اپنے ولیوں کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی کہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو لوح محفوظ آپ کی ناظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کی تقدیر کو دیکھ لیا کرتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں کیا ہے، اچھا ہونے والا ہے یا بھلا ہونے والا ہے۔ حضرات محترم اپنی آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں کہ تو ملک شام مت جا، یہیں پر بہتر ہے۔ حضرات محترم یہ اداس ہو کر وہاں سے واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں حضور غوث اعظم سے مقابلہ ہو جاتا ہے، سامنا ہو جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا حضور ملک شام جانا چاہتا تھا تجارت کے لیے۔ کہا تو چلے جاؤ۔ اب اس تاجر بھی عقل مند تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کے استاد نے منع کیا ہے، آپ کے استاد نے منع کیا ہے کہ مت جا، تیرے لیے بہتر نہیں ہے، یہی بہتر ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے حضور غوث اعظم نے کہا ہے تو اس نے اپنا ساز و سامان لیا۔ لینے کے بعد میں حضور غوث اعظم نے جب کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، اجازت ہے تمہیں، حضرات محترم اس نے اپنا ساز و سامان لیا ہے تجارت کا۔ لینے کے بعد میں ملک شام چلا جاتا ہے۔ ملک شام جانے کے بعد میں وہاں سے جب اپنا ساز و سامان بیچتا ہے، اپنی جب اسے کافی منافع ہوتا ہے، پیسوں کی گٹھلی باندھتا ہے، باندھنے کے بعد واپس آتا ہے۔ آنے کے بعد میں راستے میں ایک جنگل میں استنجا لگتا ہے، حضرات محترم تو آرام کرنے کے لیے وہاں پر ٹھہر جاتا ہے۔ ٹھہرنے کے بعد میں اپنی پیسوں کی پوٹلی کو وہیں رکھ دیتا ہے اور رکھنے کے بعد میں استنجا کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرات محترم حاجت سے فارغ ہوتا ہے، ہونے کے بعد میں کیا دیکھتا ہے کہ وہیں پر آرام کرنے لگا، وہیں پر سو گیا۔ حضرات محترم سونے کے بعد میں اس نے خواب میں عجیب منظر دیکھا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے پاس میں میرے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے اور میرے قافلے والے تمام کی تمام قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے مار دیا ہے، ان کو شہید کر دیا ہے، ان کو قلم کر، ان کے سروں کو قلم کر دیا ہے اور ان کے جو مالوں ہے، ان کا جو پیسہ ہے اس کو لوٹ لیا ہے۔ کہتا ہے دیکھتا کیا ہے؟ دیکھتا ہے کہ ڈاکو میرے قریب آتا ہے، اس نے میرے ایسا وار کیا ہے کہ میں نے اسے ہاتھ سے روکا ہے تو میرے ہاتھ پر زخم لگ جاتا ہے۔ حضرات محترم کہتا ہے فوراً میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد میں کیا دیکھا ہے کہ جو میرے خواب میں ہاتھ میں زخم لگا تھا وہ ابھی بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ آتے محترم پھر اسے خیال آتا ہے، اس کو دھیان آتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے پیسوں کی پوٹلی کہاں ہے۔ اپنے پیسوں کی پوٹلی کے پاس میں جب پہنچتا ہے تو پھر ٹھنڈی سانس لیتا ہے، کہاں میرے پیسوں کی پوٹلی تو موجود ہے۔ حضرات محترم اپنے پیسوں کی پوٹلی کو اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد میں شہر بغداد آتا ہے، اپنے گاؤں واپس آتا ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ حضور شیخ عمار طباس کی بارگاہ میں پہلے جاؤں یا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہلے جاؤں۔ سوچتا ہے کہ اگر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤں گا تو شیخ عمار طباس ان کے استاد ہیں، حضور غوث اعظم شاگرد ہے، ان کی بارگاہ میں جاؤں تو شیخ عمار طباس کی بارگاہ میں جاؤں۔ حضرات محترم یہ سوچ ہی رہا ہے، جیسے ہی بازار میں پہنچا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور شیخ عمار طباس سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے۔ ملاقات ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس سے منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی چلا گیا۔ حضرات محترم جیسے ہی اتنا کہا ہے، کہا حضور غوث اعظم نے کہا تھا اس لیے حضور چلا گیا تھا، حضور غوث اعظم نے کہا ہے اس لیے چلا گیا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، جب تجھ سے حضور عبدالقادر نے کہا تھا تو تو چلا گیا تھا، تو جب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا گا ان کو نذرانِ عقیدت پیش کر، کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کر، اور جانے کے بعد میں حضرات محترم کہتے ہیں کہ جو تو نے خواب دیکھا تھا تیرا مقدر تو وہی تھا جو میں نے بتایا تھا کہ اگر جائے گا تو ہلاک ہو جائے گا، جائے گا تو برباد ہو جائے گا۔ حضرات محترم کہتے ہیں کہ تیرا مقدر وہی تھا جو تو نے خواب دیکھا تھا، اگر تو جاتا تو تیرے قافلے پر حملہ ہو جاتا، تیرے ڈاکو تجھے لوٹ لیتے، تباہ ہو کر راہ کر دیتے، لیکن یہ تو حضور غوث اعظم کی دعا کی برکت ہے، حضور غوث اعظم کے دعا کا وسیلہ ہے، ان کے وسیلے سے انہوں نے جب تجھ سے کہا تھا کہ جا چلا جا تجارت کے لیے، اسی وقت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں اور اٹھانے کے بعد میں تیرے حق میں دعا کرتے ہیں۔ 70 مرتبہ اللہ رب العزت سے تیرے حق میں دعا کی ہے، تیری تقدیر کو بدلنا تھا، جو تیری تقدیر کو خواب حسنیت میں تیرے ساتھ ہونا تھا اس کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔